بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور نہیں ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت کے محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی تو 6 مہینے ہوئے تھے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا، یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو، یہ پہلا واقعہ تھا۔ اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا، تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کے بعد امیر المومنین سے پوچھا گیا، اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، میں نے حساب کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، اب دوسری آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال لے، جب آپ 24 مہینے نکال لیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے علی، بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے علی، تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا، اللہ نہ کرے اس عورت کو سنگسار کر دیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے، عثمان، کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین
में गाड़ दिया गया था। उस औरत का सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रजम को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने यानी उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, ए मेरी बहन मत रो और ना गम कर, और कहने लगी, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से मुझे रजम तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जिना तो बड़ी दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत में ये अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के अंडे को अगर मिला दिया जाए तो पता नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है, इसी तरह से उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम ये तो मेरा ही बेटा है, तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वाकया, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।